الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 79 to 83۔ پہلے لفظی ترجمہ، فویل سو خرابی ہے، للذین ان کے لیے جو یکتبون لکھتے ہیں، الکتابہ کتاب کو، بِأَیْدِیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر یقولون وہ کہتے ہیں، ھذا یہ، من عند اللہ اللہ کے پاس سے ہے، لیشتروا تاکہ وہ حاصل کریں، بہ اس پر، ثمناً قیمت، قلیلاً تھوڑی سی، فویل سو خرابی ہے، لہم ان کے لیے، مما اس سے جو، کتبت لکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، وویل اور خرابی ہے، لہم ان کے لیے، مما اس سے جو، یکسبون وہ کماتے ہیں، وقالوا اور انہوں نے کہا، لن تمسنا النار ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں، النار آگ، الا سوائے، ایامن چند دن، معدودہ گنے ہوئے، کل کہہ دو، اتخذتم کیا تم لے چکے ہو، عند اللہ اللہ کے یہاں سے، عہدن کوئی وعدہ، فلن کہ اب ہرگز نہ، یخلفا خلاف کرے گا، اللہ اللہ، عہدہ اپنے وعدے کے، ام یا تقولون تم کہتے ہو، علی اللہ اللہ پر، ما جو، لا نہیں، تعلمون تم جانتے، بلا کیوں نہیں، من جس نے، کسبا کمائی، سیئۃً کوئی برائی، واحاطت اور گھیر لیا، بہ اس کو، خطیئتہ اس کی برائی نے، فاولئک سو وہی ہیں، اصحاب النار آگ میں رہنے والے، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے، والذین اور جو لوگ، آمنو ایمان لائے، وعاملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، اولئک وہی ہیں، اصحاب الجنہ
جنت میں رہنے والے، ہم وہ فیہا اسی میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاق عہد بنی اسرائیل سے، لا تعبدون کہ تم عبادت نہ کرنا الا مگر اللہ کی، وبالوالدین اور ماں باپ سے احسانا نیک سلوک کرنا، وذی القربى اور قرابت داروں سے، والیتامی اور یتیموں سے، والمساکین اور مسکینوں سے، وقولوا اور تم کہنا للناس سب لوگوں سے حسنا نیک بات، وَأَقِیمُوا اور تم قائم کرنا الصلاۃ نماز، وَآتُوا اور دینا الزکاۃ زکوٰۃ، ثم پھر تولیتم تم پھر گے، الا مگر قلیلاً تھوڑے سے، منکم تم میں سے، وَأَنتم اور تم ہی ہو معرضون پھر جانے والے۔ تفسیر فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ ان لوگوں کے لیے ویل ہے جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ تعالیٰ کی طرف کی کہتے ہیں اور اس طرح دنیا کماتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں کی لکھائی اور ان کی کمائی کو ویل، ہلاکت اور افسوس ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت بنی اسرائیل کے ایک اور گروہ کا حال بیان کر رہے ہیں جو اپنی ہی بات کو اللہ کی بات قرار دیتے تھے، جو اپنی ہی لکھی ہوئی بات کو کس کے ساتھ منسوب کر دیتے تھے؟ اللہ کی کتاب کے ساتھ منسوب کر دیتے تھے۔ کس وجہ سے؟ دنیا کے چند فائدے اٹھانے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے۔ جیسے بالکل آج ہم مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ ایسے جو خود تو دین جانتے نہیں پوری طرح اور نہ ہی جاننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اپنے ہی دل کی باتوں کو، اپنے ہی گمان کو کس کا نام دے دیتے ہیں؟ قرآن اور حدیث کا نام دے دیتے ہیں۔ کسی بھی بات کو کہ ایسا قرآن میں آیا ہے، ایسا حدیث میں آیا ہے، اپنے دل کی کسی بھی بات کو قرآن اور حدیث سے منسوب کر دیتے ہیں۔ اور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ دنیا کے کسی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے کسی ذاتی مفاد کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، ویل ہے۔ ویل کیا ہے؟ ویل جہنم میں ایک ایسی وادی ہے جس کی گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ ایک کافر کو اس کی تہہ تک پہنچنے میں یعنی گرنے میں 40 سال لگ جائیں۔ یعنی اگر کسی کافر کو جہنم میں گرایا جائے اور وہ اس ویل یعنی اس وادی تک پہنچنے میں اس کو 40 سال لگ جائیں، اتنی گہرائی میں ہے یہ وادی جہنم کی، جس میں ایسے لوگوں کو ڈالا جائے گا جو اپنی باتوں کو، اپنی لکھی ہوئی باتوں کو یا اپنے دل کی باتوں کو کس سے منسوب کر دیتے ہیں؟ اللہ کی کتاب سے منسوب کر دیتے ہیں، اللہ سے منسوب کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، افسوس ہے ایسے لوگوں پر جو اپنے ہاتھوں سے ایسی لکھائی لکھتے ہیں۔ کیسی لکھائی لکھتے ہیں؟ دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لکھنا بھی کتنا اہمیت کا حامل ہے، کہ کچھ لکھنا بھی ایسا لکھنا ہوتا ہے جو انسان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ وہ انسان خود تو لکھ کر دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن اس کے جانے کے بعد آنے والی کتنی نسلیں اس لکھے ہوئے کو پڑھتی ہیں اور اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہیں۔ اور کچھ لکھنا ایسا لکھنا ہوتا ہے جو انسان کو ایسے ہلاکت کے گھڑے میں پہنچانے کا سبب بنتا ہے۔ جیسے بہت سے ایسے رائٹرز جو جھوٹی کہانیاں لکھتے ہیں، جھوٹے قصے لکھتے ہیں، کس لیے؟ دنیا کے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے۔ تو ایسے سب لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت کی یہ وادی ہے۔
اس آیت سے سب سے بڑا سبق ملتا ہے ہمیں کہ بغیر علم کے کوئی بھی بات نہیں کرنی چاہیے، جب تک کہ ہمیں یقین نہ ہو کہ یہ واقعی قرآن کی آیت ہے یا یہ واقعی حدیث ہے، تب تک ہم اس کو قرآن اور حدیث کے ساتھ منسوب ہرگز نہ کریں۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف چند روز جہنم میں رہیں گے۔ کون لوگ کہتے ہیں؟ یعنی یہی یہود کیا کہتے تھے کہ ہم تو چند روز جہنم میں رہیں گے، اور بعض کے کہنے کے مطابق کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے جو 40 دن بچڑے کی عبادت کی، ہم بس وہ 40 دن ہی جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد ہمیں جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ یا یہ کہتے کہ ہم جتنے گناہگار ہیں تو اس کے مطابق اتنا عرصہ جہنم میں رہیں گے، پھر ہم بالآخر جہنم سے نکال لیے جائیں گے، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا، ان کی خوش فہمی یہ تھی کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، پیغمبروں کی اولاد میں سے ہیں، تو اس لیے ہمارے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا جائے گا۔ اب یہ جو بنی اسرائیل آخرت کے بارے میں جس دھوکے کا شکار تھے، یہاں اس آیت میں اسی دھوکے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے کہو کہ کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی پروانہ ہے، کوئی سرٹیفکیٹ ہے، کوئی دلیل ہے تمہارے پاس، کوئی لیٹر ہے تمہارے پاس؟ اگر ہے تو پھر دکھاؤ، اگر ہے تو یقیناً اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرے گا، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہرگز نہیں، یہ جھوٹے ہیں، بلکہ تم تو اللہ کے ذمہ وہ باتیں لگاتے ہو جنہیں تم نہیں جانتے۔ اب یہ پیچھے کیا ذکر کیا جا رہا تھا کہ یہ اپنے ہاتھوں سے باتیں لکھتے ہیں اور اس کو کس سے منسوب کر دیتے ہیں؟ اللہ کی کتاب سے۔ اب یہاں اس آیت میں اسی کی مثال دی جا رہی ہے کہ کس طرح یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، کس طرح یہ اپنے دلوں کی باتوں کو اللہ کی کتاب سے منسوب کرتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو آج کا مسلمان، آج ہم بھی شاید انہی خوش فہمیوں میں جی رہے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جہنم سے نکال لیے جائیں گے۔ دیکھیں اللہ رب العزت اتنی تفصیل سے کیوں بنی اسرائیل کا ذکر کر رہے ہیں قرآن میں؟ کیوں ان کے ایک ایک رویے کو کھول کے ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ان رویوں کو نہ اپنائیں۔ لیکن افسوس آج ہم نے، اس امت مسلمہ نے ان کے ایک ایک رویے کو ایز اٹ از اپنا لیا۔ کیوں اپنا لیا؟ کیونکہ وہ اس کتاب سے دور ہیں، اس کتاب کو سمجھ کے پڑھا ہی نہیں۔ یقین جانیں اگر ہم نے اس کتاب کو سمجھ کر پڑھا ہوتا تو ہم یہ رویے کبھی بھی نہ اپناتے، ہم ان سے بچتے، الرٹ رہتے کہ بنی اسرائیل نے ان رویوں کو اپنایا تھا اور ہمارے رب نے ہمیں ان کی باتیں بتا کر ہمیں سمجھایا کہ تم ان رویوں کو نہ اپنانا، تو ہم کبھی بھی ان رویوں کو نہ اپناتے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت ان کو جواب دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقیناً جس نے بھی برے کام کیے، جس نے بھی اللہ کی نافرمانیاں کی اور اس کی نافرمانیوں نے اسے بری طرح سے گھیر لیا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے کہ تم دنیا میں گناہ کرتے چلے جاؤ، اپنے رب کی نافرمانیاں کرتے چلے جاؤ، لوگوں پر ظلم کرتے چلے جاؤ اور تم کہو کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر تم نے اپنے رب کو ناراض کیا، تم نے اس کی نافرمانیاں کی، تم نے برے کاموں میں زندگیاں گزاری، تو تم ضرور جہنم میں جاؤ گے اور جہنم میں پھر ہمیشہ رہو گے۔ دو طرح کے گناہ ہوتے ہیں، ایک وہ
جو بھول چوک سے ہو جائیں، غلطی سے ہو جائیں، انجانے میں ہو گئے، اور پھر یاد آنے پر بندہ فوراً نادم ہو جاتا ہے ان پر اور توبہ کر لے ان گناہوں پر، تو ایسے شخص کو اللہ رب العزت معاف کر دیتے ہیں، ایسے شخص کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں جس سے انجانے میں ہو گئے، بھول چوک میں ہو گئے، اور وہ فوراً سے نادم ہو گیا، شرمندہ ہو گیا کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، اور پھر اپنے رب سے رو کر معافی مانگ لی اس نے اور دوبارہ نہ کرنے کا عزم کیا، تو اللہ ایسے شخص کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن دوسرے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو اپنے اندر غرق کر لیتے ہیں، اس پر اتنے چھا جاتے ہیں کہ پھر وہ ان سے نکل نہیں سکتا، اس کے اندر سے نیکی کا احساس ختم ہو جاتا ہے، اس کے اندر کوئی ندامت باقی نہیں رہتی۔ جیسے ایک گناہ کیا، دوسرا گناہ کیا، اور وہ گناہ کر کر کے وہ گناہوں کے اندر ایسا غرق ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر پھر ندامت جیسا کوئی احساس باقی نہیں رہتا، اس کو کوئی شرمندگی نہیں ہوتی، اور وہ پھر مسلسل ان گناہوں پر اصرار کرتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ موت اس کو آ لیتی ہے۔ نہ اس کے اندر ندامت ہوئی، نہ احساس ہوا کہ وہ غلط ہے، اور پھر نہ ہی اس نے اپنے رب سے توبہ کی، اور اسی حالت میں اس کو کس نے آن لیا؟ موت نے آن لیا۔ اور اس آیت میں انہی لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یقیناً جس نے بھی برے کام کیے اور اس کی نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا، چاروں طرف سے اس کے گناہوں نے اسے گھیر لیا، ایسا گھیرا کہ اب وہ ان سے نکل ہی نہیں سکتا۔ ان گناہوں کی بار کے آگے اس کو کوئی نیکی نظر ہی نہیں آتی کہ وہ اس کو دیکھ سکے، اس کے اندر سے احساس سے بھلائی بھی ختم ہو جاتا ہے، کوئی شوق نہیں رہتا اس کے اندر کہ وہ بھی کوئی بھلائی کرے، وہ بھی کوئی نیکی کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ارد گرد اس کے گناہوں نے اس کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ احاطہ کہتے ہیں کسی چیز کو دیوار کے ساتھ بند کر دینا۔ اب جو چاروں طرف اس کا احاطہ ہو چکا ہے، اس کے گناہوں نے اس کو گھیر لیا، اب اس کو نیکی کا کوئی راستہ نظر ہی نہیں آتا۔ تو اگر اسی حال میں اس کو موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ایسا نافرمان ہمیشہ کے لیے کہاں رسید کر دیا جائے گا؟ جہنم میں، اور وہ اسی جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اس لیے جب بھی کوئی غلطی ہو جائے، فوراً نادم ہو، فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دیں، آئندہ میں یہ غلطی نہ کروں۔ کیونکہ اگر گناہوں پر اصرار ہو گیا، ایک کے بعد ایک گناہ ہوتا چلا گیا، تو دل سخت ہو جائیں گے، دل مردہ ہو جائیں گے، دل مردہ ہو گیا تو احساس ندامت بھی ختم ہو جائے گا، اور نیکی کرنے کا بھی کوئی جذبہ دل میں باقی نہیں رہے گا۔ اور یہ انسان کی سب سے بڑی بدبختی ہے، بدقسمتی ہے کہ اگر اس کو ایسا دل نصیب ہو جائے کہ جس کے اندر سے احساس ندامت ہی ختم ہو جائے۔ پھر آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ رب العزت کا یہ اصول ہے کہ جہاں بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ اہل جہنم کا ذکر کرتے ہیں، ساتھ ہی اہل جنت کا ذکر کرتے ہیں، تاکہ میرے بندے میری رحمت سے نا امید نہ ہو جائیں اور نیک اعمال کر کے کیا کمائیں؟ جنت کمائیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے، صرف ایمان نہیں لائے، ایمان لانے کے ساتھ انہوں نے نیک کام کیے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے، عمل صالح کیے، وہ جنتی ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ایمان اور عمل صالح ساتھ ساتھ ہیں۔ اگر کوئی شخص کے ہاں میں ایمان لے آیا لیکن وہ نیک اعمال نہ کرے تو اس کا ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، جب تک کہ ایمان کے ساتھ نیک اعمال نہیں ہوں گے۔ اور نیک اعمال کون سے ہوتے ہیں؟ وہ اعمال جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے کیے جائیں، اور نمبر 2 کہ وہ اعمال پھر عین سنت کے مطابق ہوں۔
پھر آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا دوسرے کسی کی عبادت نہ کرنا، یہ وعدہ کیسے لیا؟ پیغمبروں کے ذریعے لیا، اور صرف بنی اسرائیل سے نہیں لیا بلکہ جتنی بھی قومیں گزری ان سے یہ عہد لیا گیا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں۔ ہر پیغمبر یہی پیغام لے کے آیا اپنی قوم کے لیے، جسے قرآن میں اللہ رب العزت سورۃ الانبیاء میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اور ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف یہ وحی کرتے تھے کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری عبادت کرو۔ اور اسی طرح سورۃ النحل میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور کس سے بچو؟ اور طاغوت سے بچو۔ یہ عہد تو بنی اسرائیل سے لیا گیا جس کے بارے میں اللہ رب العزت یہاں بتا رہے ہیں، لیکن یہ سب باتیں ہمارے لیے بھی ہیں، ہماری شریعت کا بھی حصہ ہیں۔ ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ ہماری ہر عبادت کس کے لیے ہو؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا جاگنا، ہمارا سونا، ہماری قربانی، سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ پھر دیکھیں اللہ رب العزت اپنے بعد ساتھ ہی فوراً کس کے حق کی بات کرتے ہیں؟ والدین کے حق کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ہم پر اللہ کے بعد جو سب سے زیادہ حق ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کے بعد ہمارے والدین کا، کیونکہ آج ہم جو بھی ہیں اللہ کے بعد اپنے والدین کی بدولت ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بھی اپنے حق کے بعد فوراً والدین کے حق کی بات کی۔ کیا کرو؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اچھا سلوک کرو۔ احسان کس کو کہتے ہیں؟ کہ سامنے والا جو بھی کرے ہم اس سے بڑھ کر کریں اس کے لیے۔ تو دیکھیں والدین نے آج تک ہمارے لیے کیا کیا کیا؟ انتھک محنتیں کی ہمارے لیے، انتھک کوششیں کی، ہر سٹیپ پر ہمارے لیے انتھک کوشش کی، انتھک محنت کی، اور وہ انتھک محنت کوشش کرتے کرتے ہمارے لیے آج ان کی ہڈیاں کمزور ہو گئی، اور آج ان کی ہڈیاں ہم سے یہ تقاضا کرتی ہیں کہ آج ہم ان کے لیے انتھک محنت کریں، انتھک کوشش کریں۔ اور یقین جانیں ان کے لیے انتھک محنت، مشقت، کوشش کر کے بھی ہم ان کا ویسا حق ادا کر ہی نہیں سکتے، ویسا ان کے ساتھ حسن سلوک کر ہی نہیں سکتے جیسا انہوں نے ہمارے ساتھ کیا۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے ہمیں دعا سکھائی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو ان کے ساتھ اچھے سے بات کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، خندہ پیشانی سے ان سے ملنا، ان کی طرف مسکرا کر دیکھنا، یہ سب چیزوں کے ساتھ ساتھ جب بھی ہاتھ اٹھائیں اللہ سے دعا کے لیے تو سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے دعا کریں، کیونکہ ہماری دعاؤں میں بھی پہلا حق کس کا ہے؟ ہمارے والدین کا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟
آپ نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا. میں نے عرض کی پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. میں نے عرض کی پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ. اور پھر والدین کے بعد حسن سلوک، والدین سے حسن سلوک کے بعد کس کا نمبر آتا ہے؟ ذی القربا، قریب ترین رشتہ دار. اور قریب ترین رشتہ داروں میں کون شامل ہے؟ سب سے پہلے والدین کے بعد سب سے پہلے انسان کی اپنی اولاد، اولاد کی پھر اولاد، اس کے بعد بہن بھائی، بہن بھائیوں کی اولاد. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ والدین کے بعد اپنے ذی القربا قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی کیا کرو؟ حسن سلوک کرو، احسان کا معاملہ کرو. اب دیکھیں والدین کے، ذی القربا کے، رشتہ داروں کے ہم پر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ احسانات ہوتے ہیں، تو بدلے میں ہم بھی احسان کر ہی دیتے ہیں. اور پھر لیکن دیکھیں ہمارا دین کیا سکھا رہا ہے؟ جنہوں نے احسان کیا ان کے ساتھ تو احسان کرنا ہی کرنا ہے، لیکن والیتاما والمساکین، یتیموں کے ساتھ جنہوں نے کبھی تم پر احسان نہیں کیا، مسکینوں کے ساتھ جو اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، تم پر احسان کیسے کریں گے؟ ان کے ساتھ بھی کیا کرو؟ احسان کا معاملہ کرو. یہ ہے ہمارا خوبصورت ترین دین جو ہمیں یہ اخلاق سکھاتا ہے کہ جو احسان کرے اس کے ساتھ بھی احسان کرو، اور جو احسان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تم اس کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرو. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح قریب ہوں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت اور درمیانی انگلی کے اشارے سے قرب کو بتایا، یعنی ان دونوں انگلیوں کو، درمیانی انگلی اور شہادت کی انگلی کو آپس میں ملا کر دکھایا کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں قریب قریب ہیں، اسی طرح یتیم کی کفالت کرنے والا کہاں؟ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہی قریب ہوگا. سبحان اللہ. اور اسی طرح مسکین کے بارے آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں جو لوگوں کے گرد چکر کاٹتا پھرتا ہے اور اسے ایک یا دو لقمے یا ایک یا دو کھجور دے دی جاتی ہے، بلکہ مسکین تو وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ اسے کافی ہو جائے، اور نہ اس کے بارے میں عام لوگوں کو علم ہوتا ہے کہ اسے صدقہ دیا جائے، اور نہ وہ خود کھڑے ہو کر لوگوں سے سوال کرتے ہیں. تو ان مساکین کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ لوگوں سے اپنی حالت کو بھی چھپاتے ہیں اور لوگوں پر اپنی حالت بھی ظاہر نہیں کرتے، اور سب سے زیادہ ضرورت مند بھی ہوتے ہیں. ضرورت مند ہونے کے باوجود اپنی ضرورت کسی پر ظاہر نہیں کرتے. ایسے مسکینوں کا خاص خیال رکھو، کیونکہ دوسرے لوگ تو مانگ کر اپنا حق تم سے لے جائیں گے، لیکن یہ کبھی تمہارے پاس مانگنے نہیں آئیں گے. اس لیے پردے کے اندر، جیسے وہ پردے میں اپنے آپ کو رکھتے ہیں، اسی طرح تم بھی پردے کے اندر ہی ان کی مدد کرو، ان کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. اور پھر آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. کیا کرو؟ سب سے پہلے اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا حق پورا ادا کرو، والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، رشتہ داروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھو. پھر اس کے بعد کیا؟ تمام لوگوں کے ساتھ بات کرو. تو کیسی بات کرو؟ حسنا، انتہائی خوبصورتی سے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. حسنا کیسی بات، کیسی خوبصورت بات جو اپنے سٹائل میں بھی خوبصورت ہو، پھر اس میں نرمی بھی شامل ہو، اور پھر وہ بات بذات خود بھی درست ہو. اس ایک ورڈ میں پورا اخلاق چھپا ہوا ہے. اگر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے جب بھی کسی سے بات کرو اچھے انداز سے بات کرو، اس میں نرمی بھی ہو اور وہ بات بھی ٹھیک ہو، درست بات ہو، انداز بھی اس کا اچھا ہو، اور تمہارا بات کرنے کا سٹائل بھی اچھا ہو، انداز تمہارا بھی اچھا ہو. خندہ پیشانی سے بات کرو، خندہ پیشانی سے ملو دوسرے سے.
جیسے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معمولی سی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو، خواہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، بے شک اللہ نرم خو ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور نرم رویے کی وجہ سے وہ کچھ عطا فرما دیتا ہے جو سخت روی پر نہیں دیتا۔ تو نرمی سے اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں عطا کر دیتا ہے، وہ چیز عطا کر دیتا ہے جو کبھی تمہیں لڑ جھگڑ کر سخت رویہ اپنانے سے حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر آگے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز کو کیا کرو؟ قائم کرو۔ ان سب کاموں کے باوجود اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، ان کو ان کے وقت پر ادا کرو، کیونکہ اکثر اوقات کیا ہوتا ہے ہم حقوق العباد ادا کرنے لگتے ہیں تو ہم حقوق اللہ میں کمی کر دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور پھر حقوق العباد کا ذکر کر کے دوبارہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ ایسا نہ ہو کہ حقوق العباد ادا کرتے کرتے تم حقوق اللہ کو بھول جاؤ، یا حقوق اللہ ادا کرتے کرتے تم حقوق العباد کو بھول جاؤ، جیسے ہم میں سے اکثریت ایسے ہی کرتی ہے نا، حقوق العباد نبھاتے نبھاتے حقوق اللہ کو مس کر دیتے ہیں ہماری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بھی تو ہم نیکی کا ہی کام کر رہے تھے نا۔ نہیں، ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھ کر کیا جائے۔ اور پھر وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور دیکھو زکوٰۃ دیتے رہنا، جتنا مرضی تم حسن سلوک کر لو، رشتہ داروں پر جتنا مرضی خرچ کر لو، یتیموں اور مسکینوں پر جتنا مرضی خرچ کر لو، جتنا مرضی صدقہ کر لو، لیکن یہ سب چیزیں زکوٰۃ کا مقابلہ نہیں کر سکتی کہ تم کہو کہ اچھا ہاں میں تو بے حساب خرچ کرتا ہوں اللہ کے راستے میں، رشتہ داروں پر بھی، مسکینوں پر بھی، یتیموں پر بھی، تو اب کیا زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں؟ نہیں، زکوٰۃ کا حساب کتاب الگ رکھو۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو، ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر تم پھر گئے۔ اللہ نے تو تم سے ان سب چیزوں کا وعدہ لیا لیکن تم پھر گئے، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْکُمْ، لیکن چند ہی تم میں سے باقی رہے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم نے منہ موڑ لیا، چند ہی لوگوں کے سوا تم سب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس عہد سے پھر گئے۔ دیکھیں یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اگر ہم اس پر غور کریں، اگر اس ایک آیت پر ہم عمل کر لیں، اس ایک آیت کے مطابق اپنی شخصیت کو ڈھال لیں، اس ایک آیت میں جتنی چیزوں کا ذکر ہے اگر ہم وہ سب اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو یقین جانیں ہم ایک خوبصورت شخصیت کے حامل بن سکتے ہیں۔ اس ایک آیت میں حقوق اللہ بھی آگے اور حقوق العباد بھی آگے۔ تو اس آیت پر ہم نے اچھے سے غور و فکر کرنا ہے اور ان سب چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے، فنگر ٹپس پہ دیکھنا ہے کہ کیا میں ہر کام، کیا میری ہر عبادت، کیا میری ہر نیکی اللہ کے لیے ہوتی ہے، صرف اور صرف اللہ کے لیے کرتی ہوں۔ پھر اس کے بعد سوچیں والدین، نمبر 2 والدین کی کتنی خدمت کرتی ہوں، کتنا حق ادا کر رہی ہوں، کتنی ان کے لیے دعائیں کرتی ہوں۔ نمبر 3 ذی القربہ کا کتنا حق ادا کر رہی ہوں۔ نمبر 4 یتیموں اور مسکینوں کا کتنا خیال کرتی ہوں۔ نمبر 5 وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، میرا اخلاق کیسا ہے، میرا لوگوں سے بات کرنے کا انداز کیسا ہے، کیا میرے لہجے میں نرمی ہے، کیا میں نرمی سے بات کرتی ہوں، کیا میں خوش اخلاق ہوں۔ پھر کیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، کیا میں نماز کو واقعی میں قائم کرنے والی ہوں، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور میں زکوٰۃ دینے والی ہوں۔ ان سب چیزوں میں ہم سب نے آج اپنا اپنا جائزہ لینا اور جہاں جہاں کمی ہے اس کمی کو ہم نے انشاءاللہ پورا کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون.